الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اسلام و مسلمین کو کامیابی عطا فرما، ہمیں صحیح معنی میں حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کی امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھتے محمد. محرم الحرام 1447 پہلی تاریخ. ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے یہ غم کا مقام ہے، اور جب میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والا عنوان کرتا ہوں تو اس میں ہر وہ شخص جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کے مسلک کی اختلاف کی کوئی گفتگو نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ ہم ایام عزا کو اس طرح سے برپا کریں جس طرح سے برپا کرنے کا حق ہے. اور یہ بھی ایک سعادت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ آنر دیں، یہ افتخار دیں کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو پیغام سید الشہداء، پیغام امام حسین کو لے کر قیامت تک آگے بڑھتے رہو گے. اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو ہم ایک امین ہیں، ہم امانت دار ہیں. اور امانت دار کسی دین میں چلے جائیں، کسی مکتب میں چلے جائیں، بات اچھی نہیں ہے. وہ جو 2 نمبری لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی امانت داری کا ایک اصول ایسا ہے جسے کوئی رد نہیں کرتا. ہم تو پھر بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں. اللہ کرے وہ بھی ہمیں قبول کر لیں انشاءاللہ تعالی. ہمیں اس عزاداری کی امانت کو اس طرح سے آگے بڑھانا ہوگا جس طرح سے آگے بڑھانے کا حق ہے. اب اس میں کیا چیز ایسی شامل ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ہمیں خدشات ہیں. دیکھیے 1447 کی محرم کے چاند داخل ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، اور اگر پہلے چیزیں واضح نہیں تھیں اب بالکل کرسٹل کلیئر چیزیں ہو گئی ہیں. میرا پہلا دوسرا خطبہ تقریباً مکس ہو کے چلے گا، اس سے کہ پیغام دینا ہے اور جس طرح سے ممکن ہو. یہ وہ سال آیا ہے جس کو میں تو بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے، شاگرد مکتب اہل بیت کی حیثیت سے کہوں گا کہ اسلام کی نصرت اور فتح کا سال ہے انشاءاللہ، اور کفر و نفاق اور شرک اور ان لوگوں کی تذلیل و تباہی اور بربادی کا سال ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت امیدوار ہوں. اسی وجہ سے عزاداری کو اگر ہم دیکھیں ایک مشن کے طور پر قرار دیا گیا ہے. عزاداری رسم نہیں ہے. میرے جملے میں فرق محسوس کیجیے گا. ایک چیز ہوتی ہے رسم، ایک چیز ہوتی ہے مشن.
رسم جو ہے وہ چلی آ رہی ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے۔ رسمیت عزاداری کے مشن کا حصہ ہے۔ کالا لباس پہننا رسم ہے، اس مشن کا حصہ ہے۔ لیکن غلط فہمی کہاں پیدا ہو گئی ہے؟ غلط فہمی وہاں پیدا ہو گئی ہے وہاں پر مشن کو ہٹا کر رسم بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے مثال میں آپ مجھ سے اختلاف کریں، لیکن اصل مسئلے میں آپ مجھ سے اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسے جیسے میں کہوں یہ بلب جل رہا ہے، آپ کہیں نہیں مولانا بلب کہاں جل رہا ہے۔ عزاداری قطعاً مشن ہے، رسمیت اس کا حصہ ہے، اس لیے کہ اگر رسمیت اس میں شامل نہ ہو تو مشن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مثال، عزاداری کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ شاید غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے، 2/3 حصہ خواتین انجام دیتی ہیں۔ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایک میرا بیان ہے، اس پہ رائے آ سکتی ہے۔ عزاداری کا 2/3 حصہ خواتین، چاہے بر صغیر ہوں، چاہے آپ ایران چلے جائیے، عراق چلے جائیے، لندن، امریکہ، جہاں جانا جائیے، آپ کو عزاداری کا 2/3 حصہ خواتین انجام دیتے۔ تو کربلا کے زندہ کرنے میں بھی تو مجھے نہیں معلوم 2/3 کہوں، پورا کہوں، آدھا کہوں، خاتون جنت کی بیٹی جناب زینب ام کلثوم کا حصہ تھا۔ اب خواتین ڈور ٹو ڈور کیمپین چلاتی ہیں، میرے الفاظ پر بہت توجہ کیجیے گا۔ خواتین، اب سب کی خواتین، ہمارے سب کے گھر کی سب خواتین ڈور ٹو ڈور کیمپین چلاتی ہیں۔ یہ جو تبرک کا سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب برصغیر پاک و ہند میں مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ انشاءاللہ تاریخ عزاداری کے مزید جلدیں بھی آ رہی ہیں، اس میں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب خواتین گھر کی ایک بڑی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مشنری ہو گئی ہیں۔ تھوڑا عجیب سا محسوس تو نہیں ہو رہا میرے کو؟ کرسچن مشنری ایک خاص لباس پہنتی ہیں اور وہ ٹوپی بھی پہنتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری مشنری ایک خاص لباس پہنتی ہے اور وہ ہے کالا کپڑا۔ کیونکہ کالا لباس جو میں کہتا ہوں عید کو مت پہنے، اپنی خوشیوں میں شادیوں میں مت پہنے۔ ایک بار گیا تو دولہے نے ایک دم گہرے رنگ کا کپ پہنا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹا کہیں مجھے کالے کا خدشہ تو نہیں؟ کہ نہیں مولانا بالکل ڈارک بلو کمپلیٹ۔ میں نے کہا ایسا مت کرو کہ شک آ جائے، کالا ہمارا ایک علم ہے۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں حضرات کو میں نہیں کہ دیکھیں منفی مت لیجیے گا، جو کر سکتا ہے کرے، نہیں کر سکتا ہے اس پہ ہمیں بھی نہیں کہہ رہے، لیکن گلی گلی کوچا کوچا روڈ پہ ادھر ادھر کالا پہن کے جا رہے ہیں۔ اب سب کو پتا ہے کہ محرم آ گیا ہے۔ تبرک کا فلسفہ یہی تھا کہ اب آپ گھر کی ذمہ داری چھوڑیں، آپ اہل بیت کی ذمہ داری نبھائیں۔ اب آپ صبح سے شام تک مجالس میں جائیں گی۔ اب نا درود پڑھنے میں گھر کی خیالات، نہ صفائی، نہ دعوتیں، نہ مہمانیاں، نہ کچھ، بس فکر ہے تو صرف عزاداری برپا کرنے کی۔ عزیزوں آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا افتخار ہے ہمارے لیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو پیغام سید الشہداء کو مشن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک اچھا احساس نہیں ہو رہا، خوشی کا لفظ نہیں میں استعمال کرنا چاہتا، لیکن انسان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے ہم بھی اس مشن کا حصہ۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کالے کپڑے پہننے ہیں، گلی سے گلی گھر سے گھر
ایک دروازے سے دوسرے دروازے مجلسیں انجام دینی ہیں تاکہ مقصد امام حسین علیہ السلام اجاگر ہو جائے، اس رسم سے اس مشن کی طرف آگے بڑھ جائے۔ رسم مجالس، رسم نوحہ، رسم ماتم، علم، تبرک، فرش عزا، ایک پورا ہماری اصل میں، کیونکہ ایک چیز ہم سے روزانہ ہونے لگتی نا، ہم بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن زمانہ تھا پہلے سے گھر صاف ہو رہے ہیں، عزا خانے سج رہے ہیں، تیار ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر مجالس عزیز ہوں۔ رسم کے ساتھ مشن کو آگے بڑھانا ہے، رسم کو پکڑ کے مشن کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ مولانا مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ ارے تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہوا؟ امام حسین نے فرمایا۔ انشاءاللہ بعد میں خود زندگی رہی تو آگے خطبہ بھی پیش کروں گا اور کوشش کروں گا ایام محرم میں جب بھی حاضر ہوا سید الشہداء کا خطبہ مقصد بیان کر سکوں۔ ارے تم نہیں دیکھ رہے حق میں عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے لوگ دوری نہیں اختیار کریں۔ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُونَ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا۔ اب مومنین کو تو اب اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، یعنی چلیں اپنے آپ کو شوٹ کر دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو۔ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف کا ارادہ رکھتا ہوں، نہیں عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مشن امام حسین علیہ السلام فقط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اب جو اس مشن میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ شامل ہو جائے۔ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا نہیں ہے، ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا نہیں ہے، ہم بھی اپنے آپ کو اس مشن کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جو آنا چاہے آ جائے، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر لی ہے کہ تم نے کربلا نہیں دیکھی تھی تو تم لوگوں کو کربلا کا ایک ماڈیول بنا کے دیتا ہوں۔ ہمارے ایمز اور مدرسوں میں کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ماڈل بناتے ہیں، ایک طرف یزیدی لشکر ہے، ایک طرف حسینی لشکر ہے، گھوڑے سوار ہیں، نہر ہے، خیمے ہیں، بناتے ہیں نا۔ تو وہ بچوں نے بنایا ہے، اب دنیا والوں نے بنا کے رکھ دیا کہ ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف اسرائیل کا ساتھ دینے والے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو خاموش تماشائی ہیں، اور ایک طرف وہ علی کا بیٹا ہے کہ جس نے آواز لگا دی کہ جان تو دے سکتا ہوں سر جھکا۔ اب بھی شک ہے؟ میں سلام کرتا ہوں، انشاءاللہ دوسرے خطبے کو شروع کرتا ہوں، عرض کروں گا ان علماء اہل سنت کو کہ جنہوں نے اب حق کو سمجھا اور اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ مسلسل یہ 10-12 دن سفر میں رہا ہوں، جہاں گیا ہوں، جس اہل سنت عالم سے ملا ہوں، انہوں نے دل سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمہوریہ اسلامی ایران کو کامیابی عطا کرے۔ تو پتہ چلا جس کے دل میں بھی جمہوریہ اسلامی ایران کی کامیابی، رہبر معظم کی حفاظت و سلامتی ہے، وہ کربلائی ہے، وہ حسینی ہے، اور جس کے دل میں نہیں ہے، میں کچھ کہنے کے لیے تیار، اس لیے کہ حر بھی تو ہے نا۔ میں حر کے کردار کو بھلا نہیں سکتا، میں فوراً گالی دے کے نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، لیکن یاد رکھیے گا اب ہمیں بہت ہی زیادہ سنبھل کے چلنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ممبروں پہ سے کیا پیغام دیے جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا کھل کے حسینیوں کی حسینی ساتھ دے رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں یا حمایت نہیں کر رہے۔ اگر خاموشی ہے تو کیوں، اور اگر حمایت کر رہے ہیں تو کیوں۔ ہر چیز کو آپ کو باریک بینی سے
دیکھنا ہوگا۔ پالنے والے ہمیں حسینی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو یہ رسم حسینی بزم حسینی کو برپا کرتی ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، اسلام مسلمین کو کامیاب فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام ازاں احتیاط بھی ضروری ہے، بارشیں بھی آ رہی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، حالات کو پر نظر رکھیں، بہت احتیاط کریں، خود بھی پارسلز لے جانے سے رکیں، اور کوئی لا رہا ہے تو اس کی بھی چیکنگ کریں۔ کوئی چیکنگ میں دیکھیں دشمن نے اب اندر سے حملے کرنے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ایران میں کیا ہوا۔ اب مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں جزیات میں نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ ذرا سی بے توجہی، دیکھیں جنگ احد میں حضور اکرم نے کیا فرمایا، تم یہاں بیٹھے رہنا، کچھ ہو جائے یہاں سے مت ہلنا۔ وہ دیکھو یہ تو مال غنیمت تھی، یہ تو اکثر چلے گئے۔ اب یہاں پر بڑے حساس الفاظ ہوتے ہیں، میں سنبھل کے بات کرتا ہوں۔ اکثر چلے گئے، نتیجہ کیا ہوا، دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، جو ڈٹے رہے وہ شہید ہو گئے، باقی بھی جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ جنہوں نے کوتاہی کی نا، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں اس طرف ہوں، جنہوں نے کوتاہی کی اس کا نتیجہ یہ وہ حضور اکرم کے ساتھ کتنے مصائب آئے، کتنے اصحاب شہید ہوئے۔ ڈیوٹی از ڈیوٹی، جو آپ کی جگہ ہے آپ وہاں پر کھڑے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام اسلامی کو صرف اور صرف اس لیے عزت دی کہ نظام اسلامی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہبر معظم حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر معظم ہمیشہ یہ کہتے تھے فلسطینی ہمارے جان ہیں، ہماری جان ہے، اور انہوں نے فلسطین کے لیے جتنی محنت کی، جتنی کوشش کی ہے۔ تعجب کرتا ہوں ان ویلاگرز کو اور ان بیان دینے والوں کو کہ ایران نے اگر فلسطین کے بارے میں بات نہ کی ہوتی تو آج ایران کو کیا مشکل تھی۔ دو ہی تو ملک ہیں جو مشکلات کا شکار ہے، ایک میرا پیارا ملک پاکستان ہے، ایک نظام جمہور اسلامی ایران ہے۔ اس سے کہ یہ دونوں ملک کھل کر ایک طرف فلسطین اور مظلومین کی آواز اٹھاتے ہیں، ایک طرف کشمیریوں کی آواز اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کامیابی اس وقت تک کامیابی ہے جب تک ہم سب کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ میرے مولانا نے خیبر کا دروازہ بھی اگر 2 انگلیوں سے اٹھایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ توفیق دی، وہ طاقت دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خیبر کے یہودی آج بھی اس دشمنی کو دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا ہے، کل نفس، لیکن جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے ارادہ کیا رجیم چینج کریں گے، کر لینا، جب اللہ کا حکم ہوگا ہو ہی جائے گی۔ نمبر 2، ہم ان کو ایٹمی تمام چیزوں سے خالی کر دیں گے۔ نمبر 3، وہ کریں گے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے، میں وہ بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ مار لگائی کہ خود ٹرمپ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آخری دنوں میں تو بڑی پٹائی لگ گئی۔ مومنوں، اب شکر سے سر نیچے کرو، فخر سے بلند مت کرو، اور اہل سنت کو اپنے ساتھ نہ لاؤ، اس لیے کہ اب انہیں سمجھ آئی ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ وہ ہماری طاقت ہیں، ہم ان کی طاقت ہیں، ہم سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ سید الشہداء نے وہ ہمیں سکھایا اور ہم نے اس چیز کو جانا۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح پہلے صدام کے زمانے میں 8 سال میں پوری دنیا ایک طرف تھی اور جمہوریہ اسلامی ایران ایک طرف تھا، جو پچھلے خطبے میں بتایا، اس دفعہ بھی
دنیا 3 حصوں میں تقسیم تھی. ایک وہ جو ان کے ساتھ تھی اور ان کا ساتھ دے رہی تھی. اب تو کھل کے آ رہی نا, ابھی وکی لیکس آئے گا, ٹھیل ہے نا, یہ لیکس کا طریقہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے. ایک وہ تھے کہ جو ایران کے ساتھ تھے, جس میں میرا پیارا ملک پاکستان بھی شامل ہے, اور باقاعدہ سفیر محترم نے شکریہ ادا کیا, پریزیڈنٹ آف ایران نے شکریہ ادا کیا, اور حق تھا ان کا, ہمسائے تھے, انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. اور ایک وہ تھے جو خاموش تماشائی بنے رہے. یہ خاموش تماشائی 60,000 فلسطینیوں کو شہید ہوتے دیکھتے رہے, لیکن ان کی مدد کے لیے نہیں آئے. اور جب نظام اسلامی نے ایسے ہتھیار استعمال کیے کہ جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, تو وہاں پر پتہ چلا کہ جناب اسرائیل بالکل ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. دیکھیں, پہلے فلسطینیوں نے اسرائیل کو ماری, پھر یمنیوں نے اسرائیل کو ماری, پھر حزب اللہ نے اسرائیل کو ماری, اور اس نے کہا چلو ہم ایران کو تو کمزور کر چکے ہیں, فرنٹ لائن کو ختم کر چکے ہیں, اب ایران کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عزت دی کہ آج اسرائیل اور امریکہ کی ناک رگڑی جا رہی ہے, اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم اس بات پہ عمل کرو کہ حضور اکرم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, اور یہ دونوں مجھ سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر نہ آئیں. یہ جمہوریہ اسلامی ایران نے قرآن و اہل بیت پہ عمل کر کے اس طاقت کو حاصل کیا ہے. یہ روحانیت ہے کہ جس نے چیزوں کو آگے بڑھایا. اس سال دیکھیے گا ممبروں سے کیا کیا بیان ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, ایمان, تقوی, عمل, یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. عزیزوں, مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں تقوی لانا ہوگا. ایمان ہے لیکن کمزور ہے, تقوی لانا ہوگا, اور اس تقوی کے ساتھ اپنے عمل کو اتنا اچھا کرنا ہوگا. مولانا کیا عمل کریں؟ ارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ آگے بڑھو نا, اخلاق کے ساتھ آگے بڑھو, ان کی اچھی تربیت کرو. کیا پتہ کل ہم پر وقت آ جائے. آپ دیکھیں, حکومت نے ایران نے چھٹی اناؤنس کی اور ٹرمپ نے کہا تہران خالی کر دو. باقاعدہ ویڈیوز ہیں کہ جو چھٹی پر گئے تھے وہ بھی واپس آنے لگے کہ اچھا ہمیں بھی اپنے آپ کو اسلام کے لیے اس طرح آمادہ کرنا ہوگا. عزاداری پر قدغن لگائی جانا قبول نہیں ہے. خیرپور کے غیر ذمہ داروں کو میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں. ویسے تو پورے سندھ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی جگہوں پہ بہتر حالات ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. خیرپور کے ذمہ داروں, ہماری ایک سبیل, ایک بچہ ٹیبل لگا کے ایک جگ لگا دیتا ہے تو تم ایف آئی آر کے چکر میں پڑ جاتے ہو, اور ایک ٹولہ جس کا کہیں کوئی اخلاقی وجود نہیں ہونا چاہیے, جس کا کام صرف بدتمیزی ہے. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آئیے پورے عالم اسلام کی کانفرنس بلائیے اور چیک کیجئے حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین تھے, ان کی یوم شہادت یا وفات یا رحلت جو بھی آپ بہتر کہنا چاہیں, میں اس میں کوئی وہ نہیں کرتا, ان کی اس تاریخ کو طے کریں, پورا عالم اسلام منائے. یہ پہلی تاریخ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ ہم نے اہل سنت کے بہت سے علماء سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں مولانا پہلی تاریخ نہیں ثابت ہے, محرم سے پہلے ضرور ہے. اس لیے حکومت اس پر ذرا توجہ کرے. پنجاب کی حکومت جہاں ایک طرف سے بہت اچھے کام کر رہی, وہاں پر کچھ منفی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, وہاں گفتگو کا باب کھلا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر ڈرنا ہے تو مجلس نہیں کرنا ہے. میں نے کیا کہا؟ مولانا وہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو آپ کو مجلس کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. اگر ایف آئی آر سے ہی ڈر رہے ہیں آپ تو چھوڑ دیجئے مجلسیں. جو ایف آئی آر سے ڈرتا ہے وہ مجلس چھوڑ دے, اور جو جناب زہرا سے اجر لینا چاہتا ہے وہ مجلس شروع کر دے. یعنی ایف آئی آر کی حیثیت کیا ہے؟ اگر عزاداری کی خاطر جیل جانا پڑا تو کوئی قباحت ہے اس میں؟
ڈر کے ہم مسجد نہیں بنا سک رہے، ہم مجلس نہیں کر سک رہے، ہم فلاں نہیں کر سک رہے ہیں. یاد رکھیں عزاداری کا حکم اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بھی دیا ہے، اور ہم اس معاملے میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور قائد ملت جعفریہ کا جملہ ہے، اگر وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ تم عزاداری نہیں کر سکتے ہو، تو تم بھی کہو ہمیں اوپر سے آرڈر ہے عزاداری کرو. آرڈر تو اوپر سے ہی ہے نا. اگر آج اہل بیت منع کر دیں، زمانے کے امام آئیں کہیں بس ختم، عزاداری نہیں کرنی، ہم ختم کر دیں گے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں. بس جس کو گھبراہٹ ہے، جس کو پر ہم ساتھ دیں گے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے. لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جانا، ڈٹ کے مقابلہ کریں. ارے بنی امیہ کے ظالم بادشاہ کچھ نہیں کر سکے، بنی عباس کے ظالم بادشاہ کچھ نہیں کر سکے، تو یہ تو 3 سال کی نومینیشن پر آتے چلے جاتے ہیں. ہمت کیجئے، جناب زہرا کا سایہ آپ کے سروں پر ہے، امام زمانہ کا ہاتھ آپ کے پیٹھ پہ پالنے والے میرے پیارے ملک امن کا گہوارہ بنا، نظام اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بارش کو ہمارے لیے برکت کا باعث قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. درود نہ پڑھیے گا، نماز تیزی سے پڑھنی ہوگی، اس سے کہ بارش واقعا بہت تیز ہو گئی ہے، خدا نہ خاصہ کوئی اور مشکل نہ ہو جائے. درود پڑھ دیں محمد.